نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیو السلام علیکم، میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ آج میں آپ کے لائی ہوں 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی اور اپنی امت کی عورتوں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا ہے۔ جو بہن سبسکرائب لائک شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جس وقت تک میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی، آپ تک جمعہ شروع ہو جائے گا، جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی۔ آپ سب کو جمعہ کی رات مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی دعا کا اہتمام کیجیے، مبارک دن شروع ہو جائے گا۔ اپنے رب کو راضی کیجیے، اپنے رب کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کیجیے۔ اپنے محمد مصطفیٰ کے لیے، اپنے محمد مصطفیٰ کی امتی بنیے اور نبی پاک کے پیارے پیارے امتیوں کے لیے میں بہترین وظائف بنا کر لاتی ہوں اور اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں اور روحانی علاج لے کر آتی ہوں، لیکن آپ اسے دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی میں بنا رہی ہوں، آخر ایک دن آپ کو انشاءاللہ پسند آ جائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جنت میں چلے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 2 باتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا اعلیٰ درجہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جو جنت الفردوس ہے، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو گے تو جنت الفردوس مانگا کرو اور اس کی رضا کی طلب کیا کرو، یا اللہ اپنی رضا اور جنت نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دوبارہ گزارش سن لیجئے کہ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور اصلاحی بیان ضرور سنا کریں۔ دوسری یہ کہ 2 چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان سے پناہ مانگنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک اس کی ناراضگی سے پناہ مانگو، دوسرا جہنم سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ تو مقام غضب ہے، جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا ان دونوں باتوں سے اہتمام کر کے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی بھر یہ معمول بنا لیں کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہیے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنے غضب سے بچائیے رکھنا اور مجھے سے جنتی کو کمی کوتاہی ہو جائے، جتنی کمی کو اور غلطیاں ہو جائیں اسے معاف فرما دینا اور ہمیشہ ہماری توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب چلتے ہیں، اصلاحی بیان ہو چکا ہے۔ اصلاحی بیان میں 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا بتایا ہے۔ ہم مدینے میں جا کر کیوں آ گئے، اسے غور سے سننا ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہر تمنا بھی دل کی وہیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل، وہ جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا قیام و سجود، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دعام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم اس کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گئی، وہ زمین رہ گئی۔ پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم روانہ سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی۔ زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزیں رہ گئی۔ یا اللہ پاک
مدینے میں جانا نصیب ہو اور مدینے کی رونقیں نصیب ہوں اور مدینے میں ہمارا جینا اور مرنا نصیب ہو۔ وہاں کی رونقیں، وہاں کی صبح کا وقت، وہاں کی نماز تہجد کا وقت، وہاں کی اذان سننا، واہ مدینہ واہ، بس یہی بات رہ گئی، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، ہماری زندگی بے بس ہو کر رہ گئی ہے، آنکھیں ٹھنڈک نہیں ہو رہی جب نبی پاک کے حبیب کے روضہ سامنے پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، وہ کیا منظر ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کیجئے، سبز گنبد کو اپنی آنکھوں کی نظر کیجئے، دیکھیے سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں جو ہمارے خود نبی پاک سن رہے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ جو لے کر ہمارا ہدیہ، ہمارا تحفہ وہاں تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں خود ہمارے نبی پاک ہمیں جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ مدینہ بہت یاد آتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جانا نصیب فرمائے۔ اللہم اہدنی وسدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے استقامت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اصلاحی بیان آپ سن چکے ہیں اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ایک نعت آپ یہ بھی سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کو، اپنی خواتین کو، امت کی خواتین کو دیکھ کر رونا۔ علامہ حافظ ابن حجر حشیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجوائز میں، جس میں کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا ہے، اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، بیان فرمایا کہ اس کتاب میں ایک روایت نقل، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ ان دنوں انہوں نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ، کیا ہوا، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو مجھے آسمان کی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اس رات میں نے جہنم میں اپنی امت کی خواتین کو مختلف قسم کے عذاب کے اندر مبتلا پایا، ان عذابوں کی ہولناکی کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر سب سے زیادہ شفقت تھی، اور ہم پر، ہمارے ماں باپ پر جتنے شفیق ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی جانوں پر جتنے شفیق ہو سکتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سن رہی ہیں، کسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت کو جہنم میں بہت دیکھا گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ سے التجا ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیے، پردہ کیجیے۔ اور ایک عورت کس حال میں دیکھا کہ جس کا پورا جسم کتے کی طرح تھا اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی، پاخانے کے راستے سے نکل رہی تھی، فرشتے اس کو جسم پر آگ گزار رہے تھے اور مار رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عورتوں پر ہونے والے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن بیویوں میں رہنا نصیب فرمائے اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، بہترین اور اصلاحی بیان آپ نے، مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی سن رہی ہیں، اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیجیے، اور ایسی خواتین جہنم میں جائیں گی۔ یہ لباس جو بتایا گیا کہ یہ لباس جو ان خواتین نے پہنا ہوگا وہ مالی تنگی کی وجہ سے نہیں بلکہ فیشن کی وجہ سے ان خواتین نے باریک لباس یا چست لباس یا ناقص لباس پہنا ہوگا۔ وہ ایسے لباس میں آپ نے آپ کو آراستہ کر کے، میک اپ کر کے اور بال بنا کر گھر سے باہر نکلیں گی تاکہ نامحرم مرد ان کی طرف میل ہوں اور وہ ان مردوں کی طرف میل ہوں۔ یہ بھی ایک جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بہن بھائیوں کو اور
اور میری ماؤں بہنوں کو بچائے اس عذاب سے۔ ایسی خواتین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانا تو درکنار، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ جبکہ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت تک پہنچنے میں 100 سال کی مسافت باقی ہوگی، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، لیکن جو عورتیں دنیا میں بے حجاب اور بے پردہ رہیں گی وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بچائے اس عذاب سے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جمعہ کی رات اہتمام کرنا ہے درود پاک کا، درود پاک پڑھنا ہے کثرت سے، اور ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ذکر جس طرح بھی ہو سکے، زبان پر صرف اللہ اللہ ہو، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ اللہ سے آپ کی زبان نہیں تھکتی، اللہ اللہ کرتے رہیے، اپنے کام میں بھی مشغول رہیے، کام کرتے رہیے، درود پاک بھی پڑھتے رہیے، کیونکہ زبان ہر وقت پاک ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، آپ سب کے لیے دعا جو ہم روزانہ کرتے ہیں، آپ سب نے ہاتھ اٹھا لینا ہے، پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ دعا کیجئے، اے اللہ تعالی جہاں جہاں میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، آفتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ عطا کر، صحت مند اولاد دے۔ اے میرے مالک جن کے ہاں اولاد ہیں ان کو لمبی زندگی دے، میری بیٹی کو بھی لمبی زندگی دے۔ آپ نے میری لیے دعا کرنی، میں نے آپ کے لیے دعا کرنی۔ جس کو کوئی رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی فراوانی فرمائے اور حرام و رزق سے دور کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ملک پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہنستا مسکراتا اور خوشباش رکھے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یہ بات میں گزارش کر رہی ہوں، میری گزارش التجا سمجھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔